باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الامی المکی المدنی القرشی العجمی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسنی والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا صلوات بزرگان عزیز، آپ حضرات سے گزارش ہے حدیث پیغمبر کے ذیل میں کچھ لمحات ایصال ثواب آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کروں۔ اس سے پہلے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اظہر حسین ابن اصغر حسین کی روح پرفتوح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد 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 ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد، اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد و آل محمد، کائنات عالم و آدم کے پروردگار کا محبوب ترین پیغمبر اپنی زبانی عصمت میں آپ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی محبت اہل بیت پر مر جاتا ہے وہ مرا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید زندہ کہا جاتا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ اللہ کی جانب سے رزق پا رہے ہیں بشریت کے اعتبار سے، ویسے ہی باعتبار روحانیت شہید بھی اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو راہ الہی میں جو قتل ہو جانے والے ہیں، جو شہید ہو جانے والے ہیں، ان کے سلسلے میں تم ہرگز یہ گمان تک نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں مومنین۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نوجوان اور جوان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، بہت میرا خود دل عزیز تھا۔ اب میں بہرحال اس وقت نہیں کہوں گا تو کب کہوں گا؟ حی علی العزا، حی علی العزا، حی
علل ادا، میں نے ایک کلام کہا تھا، آیان بیٹا یہاں موجود ہے اور اظہر دونوں نے مل کے، ہم خود مل کے اپنے ادا خانے میں دونوں نے بہت اچھے انداز میں پورا کلام پڑھا تھا، آج تک مجھے یاد ہے اور قبر تک یاد رہے گا۔ یہ بچے کلام نہیں پڑھ رہے تھے، اپنے قد کی معراج بتا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے اتنی کم سنی کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، محبان علی تشریف فرما ہے، تاریخ نے اتنی کم سنی کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، اتنی ضعیفی کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے جتنی جوانی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ دیکھیں لوحے قلب سماعت عقیدت مولا کائنات پر آپ لکھیے گا جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ نے بڑے شد و مد کے ساتھ اتنا کم سنی کا قصیدہ نہیں پڑھا، اتنی ضعیفی بزرگی کا قصیدہ نہیں پڑھا جتنی شد و مد کے ساتھ جوانی کا قصیدہ پڑھا۔ اگر دلیل چاہیے ہو تو دلیل یہی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کائنات میں کوئی جوان نہیں ہے علی کے سوا، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے سوا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پڑھ دیں گے آپ غور فرما رہے ہیں، جوانوں پر بہت زیادہ ناز ہوا کرتا ہے، معاشروں کو بھی جوانوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی جوانوں پر بڑا اچھا ہے نا۔ اچھا ہم یوں ہی تھوڑی افراتفری میں تھوڑی بول رہے ہیں، تاریخ میں بھی جوانی پہ بڑا ناز کیا گیا ہے، قرآن نے بھی جوانوں پہ بڑا ناز کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپنا جب ہوتا ہے تو لاچاری کا موسم ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اور جب ضعیفی آ جاتی ہے تو انسان کھانسنے ہی میں گزار دیتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہزار طرح کے پریشانیاں جب کم سنی جب ہوتی ہے تو انسان چاروں طرف سے لاچار اور مجبور ہوتا ہے۔ پیرنٹس، گارڈینز، والدین جب تک اس کو انگلی پکڑ کے نہیں چلاتے تب تک کہ وہ صحیح طریقے سے منزل شباب تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ کم سنی کا ایک فلسفہ ہے، اور ضعیفی کا فلسفہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہزار طرح کے امراض، ہزار طرح کی پریشانیاں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ ایک شباب ہی ایسا ہے کہ جس کے قریب کوئی گردش نہیں آتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک شباب ہی ایسا گاڈ گفٹ ہے کہ جس کے قریب کوئی گردش نہیں آتی، اور آتی بھی ہے تو ٹکر کھا کے واپس، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹکر کھا کے واپس چلی جاتی۔ اس لیے گھر والوں کو، اڑوس والوں کو، پڑوس والوں کو، جی صاحب محلے والوں کو، سٹی والوں کو، ملک والوں کو، اسٹیٹ والوں کو، جی صاحب جوانی پہ بھروسہ بھی ہوتا ہے اور جوانی پہ افتخار بھی ہوتا ہے۔ شریعت نے شریعت نے عبادات کا معاملہ جب گنوایا تو کم سنی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ضعیفی کو کلوز کر دیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جوانی کی عبادت سب سے عظیم عبادت ہوتی ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر، ہے یا نہیں ہے؟ جوانی کی عبادت سب سے الگ تھلگ عبادت ہوتی ہے، جہاں پورے فن و فنکاری کے ساتھ ابلیس اپنے تمام چیلوں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ پر و بال پر سوار ہو کے جوان کو گھیرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ جوان جو ولایت پرچم علی کے سائے میں ہو، اس کا کبھی کوئی ابلیس بال بھی کا نہیں کر پاتا۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کبھی کوئی بال بھی کا نہیں کر پاتا۔ یا عزیزو، ابلیس کوشش
کم سن کے پاس کبھی شیطان آتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ خود لاچار ہے، اس کے پاس کیا جائیں ہم۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے جوانوں کے لیے پیغام ہے جی۔ بچوں کے پاس شیطان، 15 سے نیچے والوں کے پاس شیطان، کیونکہ شریعت کا حکم ہی نافذ نہیں ہوا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے، شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوا، اس لیے ابلیس اگنور کرتا ہے۔ چلو تم چلتے رہو، بعد میں تمہیں بھی ہم دیکھیں گے۔ ہاں، اور صاحب بہت زیادہ بوڑھے لوگوں کے پاس بھی جو 65 والے ہیں، پلیز برا نہیں مانیے گا، آپ سمجھے جی، جو 65 والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ابلیس نہیں جاتا۔ ابلیس کس کو گھیرنے کے چکر میں رہتا ہے؟ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ جملہ پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تاریخ اجتہاد میں ملتا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری نجف کے بڑے مرجع گزری، شباب کا عالم ہے اور مرجع تقلید ہو چکے ہیں۔ ابلیس نے سوچا جوان بہت اونچائی پہ اڑ رہا ہے، اب تو اس کو گھیرا جائے۔ گھر میں واقع ہو رہے ہیں اور شیخ مرتضی انصاری چاروں طرف جن کی تقلید ہو رہی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ گھر میں واقع ہو رہے ہیں اور چاروں طرف تقلید ہو رہی ہے۔ ذہن میں تھوڑا سا خیال آیا کہ مال خنز تھوڑا ہے، اگر تھوڑا سا آپ سمجھ کچھ ہے، اس کو بازار برتن کی صورت میں تھا، اس کو تھوڑا لے جایا جائے اور اس کو بیچ دیا جائے، اور بیچ کے بعد میں تھوڑی خوشحالی آ جائے گی، اس کو وہیں پہ رکھ دیا جائے گا۔ توجہ، ابلیس نے وہم ان کے ذہن میں یہ ڈالا۔ توجہ، کوشش کی گھر سے نکلے، جہاں جانا تھا اللہ نے سچویشن بدل دی۔ ارے بھائی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو برباد ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی بربادی کا راستہ کھول دیتا ہے، اور جو آباد ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، غور کریں عزیزان۔ دیکھو، دل سے تیار نہیں تھے، شعور سے تیار نہیں تھے، عقل سے تیار نہیں تھے، مگر بشریت کے اعتبار سے جو تقاضا تھا گھر کا، انہوں نے سوچا ہی تھا اور گھر کے باہر نکل بھی گئے۔ لیکن پھر محافظ ضمیر نے ٹہوکا دیا۔ محافظ ضمیر نے کہا کہ مرتضی انصاری کیا کر رہے ہو؟ کیا پتہ شام تک تمہاری موت واقع ہونے والی ہو، تو یہ معاملہ تمہارے گلے پہ آئے گا۔ کہہ رہے یہ سوچا، برتن والے کی دکان پہ جانے سے پہلے گھر پہ واپس آ گئے، اور جہاں سے چیز کو اٹھایا تھا جو کسی کا حق تھا وہیں پہ لا کے رکھ دیا۔ ارے بھائی، یہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ اب آپ سوچئے، جب اہل بیت کے غلام اتنے عظمت والے ہیں تو خود سوچئے اہل بیت کتنی عظمت والے ہوں گے۔ آپ سوچئے کتنی عظمت والے، اچھا کتنی عظمت والے اہل بیت ہوں گے؟ تو اب آپ سوچئے جو سگے بھائی کا بھی ہاتھ جلا دے۔ آئے تھے نا جناب عقیل اور کہا یا علی، پریوار لمبا چوڑا ہے، تھوڑا ہمیں بھی دے دو نا۔ مولا نے فرمایا تیار رہو، دیں گے تمہیں بھی ہم دیں گے، تھوڑا ان اللہ مع الصابرین، تھوڑا صبر کرو، ابھی ہم دیں گے آپ کو۔ اور انگیٹھی میں سلاخ جو تھی وہ تھوڑی اور لال ہو رہی تھی۔ توجہ، اور کیا لال ہو رہی؟ جب پورے طریقے سے لال ہو گئی وہ سلاخ، 2 مرتبہ بولے، علی خاموش رہے۔ اب تیسری بار پھر جناب عقیل نے کہا علی کیا دینا نہیں ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ دے دو، سب کو بانٹتے رہتے ہو، اور ہمیں بھی کچھ دو۔
تو مولا نے فرمایا اچھا ہاتھ تو پھیلاؤ، لینے کے لیے ہاتھ کا پھیلانا بھی تو ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی آپ کہتے ہیں اب اور پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے؟ جو ید اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ ہاتھ بڑھاؤ آگے۔ اب جو ہاتھ بڑھایا تو مولا نے جو آگ میں رکھی ہوئی تھی سلاخ چٹ سے لگا دی ان کی ہتھیلی میں۔ تو کیا کہا؟ عقیل نے کیا جواب دیا؟ یا علی تم نے ہمیں جلا دیا۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ تو سگے بھائی ہو کہ تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو؟ سگے بھائی ہو کہ تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو؟ ہم کسی کا حق تمہیں دے دیں تو میرے لیے دوزخ نہیں ہے۔ ارے جب تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو علی محشر کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، یہ پیغام ہے۔ تو عزیزو شباب پر بڑا ناز ہے، تاریخ میں شباب پر بڑا ناز ہے۔ جوانی کی عبادتیں، جوانی کی تقریر، جوانی کی مجلسیں۔ آپ اٹھائیے اطہر صاحب کی جوانی کی مجلسیں، آپ طاہر جرولی صاحب کی جوانی کی مجلسیں۔ شباب شباب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ جو کام شباب کر جاتا ہے وہ کوئی بھی دور نہیں کر پاتا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جو موقع غنیمت تمہیں ملا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دو۔ جو بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، ایک جوان صاحب کو بڑی للک تھی، توجہ، ایک جوان صاحب کو بڑی للک تھی کہ میدان جہاد میں جا کے ہم تلوار چلائیں، بچ جائیں تو مجاہد کہلائیں اور قتل ہو جائیں تو شہید کہلائیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ لشکر کب جا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا خیریت، ارادے تو صحیح ہیں؟ کہا حضور میرے ارادے تو یہ ہیں کہ ہم بھی آپ کی رکاب میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ارادہ اور نیت یہ ہے کہ اگر بچ کے آ گئے، سبحان اللہ، بچوں پیغام دے رہا ہوں میں، بہت بڑا ولایت علی کے ممبر سے ایک عظیم پیغام میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماضی ہمارا آنے والا استقبال جسے مستقبل کا ہے بہت اچھا ہو تو ہمیں اپنے حال کو اچھا بنانا پڑے گا۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت، ابھی اس کی خبر، یہ مبتدا تھی، اس کی خبر ابھی سامنے آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کی رکاب میں دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر بچ گئے تو مجاہد اور اگر قتل ہو گئے تو حضور شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ مولا نے فرمایا کیا تمہارے کنبے میں کوئی ہے؟ کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ کتنے بھائی ہیں؟ کہا حضور بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا بہنیں؟ کا بہن بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر اور کون ہے؟ کہا ابا بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہا تو پھر کون ہے؟ کہا ایک ضعیف ماں ہے۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ جوانوں کے لیے پیغام یہ بہت بڑا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہیں ہم لے کے میدان جنگ میں نہیں جائیں گے۔ ارے حضور لے کے کیوں نہیں جائیں گے؟ نیت ہے دل میں۔ سرکار نے فرمایا جو گھر پہ تمہاری ضعیفہ ماں ہے اس کی ہی تم خدمت کرتے رہو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کی ہی خدمت کرتے رہو۔ جب تک خدمت کرتے رہو گے تم مجاہد کہلاؤ گے، اور خدمت کے بعد جب مر جاؤ گے شہید کہے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ اللہ یا صلی اللہ۔ حضور کا لشکر چلا، ابھی کچھ آگے بڑھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا مذاق اڑانے والے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جماعت پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ آ رہے ہیں دیر میں، جماعت نہیں مل پائی ان کو۔ ارے نہیں مل پائی تو نہیں مل پائی، آج نہیں مل پائی کل مل جائے گی، ہے بات یا نہیں؟ یہ سوچو کہ یہ بھی گھر میں اللہ کے آ رہا ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے۔
اگر کہیں اور جا بھی رہا ہو تو بھی ریگنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاس بلا کے پیار سے سموسہ کھلا کے چائے پلا کے اپنے قلب کی دھڑکن کی محبت انڈیل کے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، گلشن حسینی میں اس کو لانے کی کوشش کرو، یہاں سے بھگانے کی کوشش نہ کرو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ پیغام ہے، خدا کی قسم پیغام ہے. جوانوں پر مجلسوں میں رونق ہوتی ہے، جوانوں کے ذریعے سے یہ انجمنیں بنتی ہیں. سبحان اللہ تو بولیے تھوڑا. جوانوں سے ہی سارا معاملہ مضبوط ہوتا ہے، جوانوں سے سرحدیں مضبوط ہیں. وہاں کوئی 80 سال کا نہیں ملے گا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، چاہے ہندوستان کی سرحد ہو تو جوانوں سے مضبوط ہے، چاہے اسلام کی سرحد ہو تو جوان سے مضبوط ہے. آپ غور فرمائیں، حضور چلے، لشکر چلا، اور صاحب کچھ لوگوں کا مزاج دیکھا، ایک جوان پہاڑ پر بیٹھا ہوا پتھر توڑ رہا ہے. کیا توڑ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے. جوان ایک پہاڑ پر بیٹھا ہوا پتھر توڑ رہا ہے. اور لشکری کچھ ٹائم پاس والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے مد نظر حصول مال ہوتا ہے، حصول رضائے الہی نہیں ہوتی. ہاں، مسکرا کے کہنے لگے، یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو میدان میں جا رہے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نوجوان صاحب پتھر توڑ رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پیچھے سے بولا، دوسری مرتبہ بولا، تیسری مرتبہ بولا، اور بولنے کے بعد اب رسول کو رہا نہ گیا. رسول نے لشکر روکا اور روک کے جوان کو آواز دی. اب رب نبی جوان کو آواز دیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہی تو تاریخ پر افسوس ہے کہ نبی نے جوان کو جب بلایا جوان آیا، چاہے وہ خیبر والا علی جوان ہو یا پہاڑ والا جوان ہو، مگر بوڑھوں میں سے کل بھی کوئی نہیں آیا اور آج بھی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد پر. نبی نے آواز دی. اب جوان نے دیکھا رسول اللہ جا رہے ہیں، اور جلدی سے اس نے سلسلے کو روکا اور روک کے پہاڑ سے جلدی سے اترا، اور آنے کے بعد حضرت کے قدموں پہ جی اپنا سر رکھ دیا، پیشانی رکھ دی. حضرت اترے. اب دیکھیں یہ دیکھو پریکٹیکل، حضور پریکٹیکل کر رہے ہیں. اب لوگوں نے مذاق اڑائی تھی، یہ جوان کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ تو تلواریں چلانے جا رہے ہیں، ہم لوگ تو اسلام کی مدد کو جا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جوان جب قریب آیا تو حضور نے جوان کو سینے سے لگایا اور جوان سے پوچھا کہ جوان یہ بتاؤ یہ پہاڑ پر تم کیا کر رہے ہو؟ تو جوان نے کہا حضور میں پہاڑ پر پتھر توڑنے کی مزدوری کر رہا ہوں. کہا تم مزدوری کر کے کیا کرو گے؟ توجہ کیجئے گا جی، مزدوری کر کے کیا کرو گے؟ کہا جو مجھے ملے گا اس سے میں جی گھر میں جو حقوق ہیں وہ ادا کروں گا، ماں کو ماں کا حق دوں گا، باپ کو باپ کا حق دوں گا، بہن کو بہن کا، بھائی کو بھائی کا، استاد کو استاد کا، دیندار کو دیندار کا، پڑوسی کو پڑوسی کا. جی سب کا حق ادا کرنے کے لیے میں پہاڑ پہ آیا ہوں. جملہ سنیے، رسول مسکرائے جی اور مسکرا کے کہا جو صرف اپنی پیٹ کی فکر کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو سب کی فکر کرے اسے جوان کہتے ہیں. صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد. آج سوچئے حیدری. حضور یہ واقعہ یہیں پہ تمام نہیں ہوا. کریں جس داہنے ہاتھ سے وہ ہتھوڑا لیے ہوئے تھا، پتھر توڑ رہا تھا، حضور نے اس کا دایاں ہاتھ لیا، اس میں واقعی نشان بنا ہوا تھا. کیا بنا ہوا تھا؟ نشان بنا ہوا تھا. اور حضور نے وہ ہاتھ لیا اور لینے کے بعد اپنے لب رسالت
سے اس نشان کو چوما، آئے ہائے چوما، اور چوم کے کہا صحابیوں تمہاری گردنوں کا کٹنا اتنا عظمت والا نہیں ہے جتنا یہ نشان عظمت والا ہے۔ شاید کہ پہنچانے میں کچھ کہہ گیا، سوچنے والی بات ہے، فکر کی منزل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن تمہاری کٹے گی، تمہاری ایک خواہش ہے، لیکن یہ نشان اس میں سب کے حقوق داخل ہیں، اس لیے یہ عظمت والا نشان ہے۔ اسی میں اللہ کا نشان بھی ہے، اطاعت والا بھی۔ حضور اسی تھکے ماندے بدن کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں جا کے عبادت الہی ہے نا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا اے نوجوانوں تمہاری ٹائم پاس والی زندگی نہیں ہونا چاہیے، دن میں کام کرو اور پھر اس کے بعد تھکے باندھے بدن کے ساتھ اللہ کے گھر میں آؤ گے، ایک سجدہ کرو گے 1000 سجدوں پر بھاری ہو جائے گا۔ جی پورے دن مسجد میں پڑے رہنے کی ضرورت، صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزوں ماشاءاللہ شدت کے ساتھ آپ ان لمحات مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب ایک عظیم سے عظیم لمحہ جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہ مجلس حسین مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے، جو موجودین ہیں ان کے لیے ایصال ہدایت ہے، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے رخساروں پر تماشا احتجاج کی دلیل ہے یہ مجلس حسین۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جوان کی بات آ گئی ہے تو 2 لمحے اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ صاحب تہران یونیورسٹی میں ایک جوان تھا اور بہت ٹائم پاس میں اس نے اپنے لمحے گزارے۔ ایک دن محفظ ضمیر بیدار ہوا، توجہ، ایک دن محفظ ضمیر بیدار ہوا اور تہران یونیورسٹی سے جمکران قم المقدس کی طرف ایک بس چلی، تو وہ جوان بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جمکران زیارت کو چلا۔ جمکران آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولا کی جہاں حاضری ہوتی ہے قم المقدس میں، اللہ آپ کو بھی جانا نصیب فرمائے۔ آپ جہاں مولا امام زمان علیہ السلام کی حاضری کا، علیہ السلام، جی بہت عظیم لمحہ اپنے نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے جوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ جی اپنی منمانی زندگی سے زیادہ بہتر ہے کہ امام کی خوشی والی زندگی گزاری جائے، جس سے ہمارا امام ہم سے خوش ہو۔ ہمیں وہ زندگی گزارنا چاہیے، اپنی منمانی والی زندگی ہمیں نہیں گزارنا چاہیے۔ المختصر یہ بس پر تہران یونیورسٹی کے جتنے بھی کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس تھے سب آئے، تو جو آئے اور آنے کے بعد جب قرآن کی زیارت کی، اب طے یہ پایا کہ اب آیت اللہ بہجت صاحب کی زیارت کو جائیں گے۔ اس وقت آیت اللہ بہجت صاحب بحیات تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو جو اب سب جوان آیت اللہ بہجت صاحب کی زیارت کو گئے، تمام نوجوانوں سے آیت اللہ بہجت صاحب نے خطاب کیا، ملاقات کی، لیکن اس گنہگار نوجوان سے ملے تک نہیں، نظر نہیں کی، دیکھا بھی نہیں۔ اب اس کو بہت عجیب فیل ہوا، بہت عجیب سا لگا، تو جی دوستوں نے بھی کہا کہ تم اس لائق کہاں ہو جو آیت اللہ بہجت تم سے بات کریں۔ ایک یہ اس کو جھٹکا لگا، دوسرے محفظ ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، ابھی ہی سویرا ہے بدلنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں یہ نوجوان گیا اور جانے کے بعد جو کچھ کوتاہی اور غلطی ہوئی تھی ایک ہفتے میں اس کا سارا ازالہ کر دیا، سارا ازالہ کر دیا، اور سارا ازالہ کرنے کے بعد پھر ہفتے بعد وہ بس آئی، پھر وہ اسٹوڈنٹس تہران یونیورسٹی کے آئے، جی جب قرآن کی زیارت کی، آیت اللہ بہجت صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اجی پچھلے ہفتے
آیت اللہ بہجت صاحب نے نظر تک نہ کی تھی، اور اس ہفتے جب نوجوان آیا تو سب سے پہلے اٹھ کے نوجوان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور لے کے سینے سے لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ بہجت نے بولا بھی کیونکہ تو اہل بیت سے الگ تھا، اس لیے میں تجھ سے الگ تھا، اب تو ایک ہفتے میں اہل بیت سے قریب ہو گیا ہے، اس لیے مجھ سے قریب ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل حیدری ماشاءاللہ۔ عزیزو دوستو، یہ ایک جوان کے ایصال ثواب اور یہ علم کی مجلس ہے، اور باقی کیسا جوان تھا، خوش مزاج بھی تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، اور سب سے بڑی بات تو حسین کا عزادار تھا۔ وہ باپ کیسا ہوگا، وہ ماں کیسی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے بچہ حسین کا عزادار بن گیا۔ جناب ابو ذر جب مدینے سے چلے تو ان کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا، اور اس نے کہا بابا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا تو پھر باپ کا سہارا ہوتا ہی ہے، جی کہا بابا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے آزمائش لی، امتحان لیا حضرت ابو ذر کا، کہ رب سے پہنچتے پہنچتے حضرت ابو ذر کی جو بیوی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی صاحب سارا سازہ ختم ہو گیا، اللہ کی آزمائش ہے۔ اور حد یہ ہے کہ تو جو نوجوان بیٹا تھا وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جناب ابو ذر اکیلے رہ گئے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگھاتی ہے، نہ کوئی ایڈوائزر ہے، نہ کوئی مشورہ دینے والا ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا۔ ایسے ہو کے عالم میں اور ایسی جگہ پر جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب باپ کے لیے کتنا عجیب لمحہ ہے۔ ہم تو کہیں اصغر بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ اس سے غریق رحمت فرمائے۔ چاروں طرف سے ماشاءاللہ آپ کو سکون دینے والے، تعزیت دینے والے، تسلیت دینے والے ہے نا ماشاءاللہ۔ آدھے حضرت ابو ذر، اب جو پیغام ہے مجلس کا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور سب کے لیے کامنلی سب کے لیے یہ پیغام ہے، بہت بڑا پیغام، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے سننے کے بعد۔ کہ حضرت ابو ذر نے کام کیا، پیچھے نہیں ہٹے، کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد کسی بھی طریقے سے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا، سب کچھ کیا۔ کرنے کے بعد بیٹے کو دفن کر کے اٹھے تو اٹھ کے دو جملے کہے، بیٹا، توجہ پہلا جملہ سنیے، بیٹا جو اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، بیٹا جو اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ جوان اپنے جوان سے قبر سے خطاب کر کے، اے میرے جوان بیٹے، تیرے بوڑھے باپ نے تجھے مرنے کے بعد یہ تمنا کی تھی کہ اے اللہ جوان کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لے۔ کیا سنا آپ نے؟ جوان کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لے۔ کرے فوراً مجھے ریالائز ہوا، احساس ہوا کہ ارے تیرے ساتھ اگر مجھے بھی اللہ اٹھا لیتا تو دو نقصان ہوتے۔ ایک نقصان یہ ہوتا کہ ہم سے جو کمی ہو گئی ہے اس کا ازالہ نہ ہم کر پاتے، اور تیرا ایصال ثواب نہ کر پاتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جناب ابو ذر نے پوری شیعت کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے مرنے کے بعد یہ احساس ضروری ہے کہ مرنے کی فوراً تمنا نہ کرو،
بھئی یہ سوچو کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور ان کا شاید امتحان پورا ہو گیا ہے اسی لیے ان کو اٹھا لیا ہے، اور ہم شاید زندہ ہیں اسی لیے جو کمی رہ گئی ہے اب شام تک پوری کر دی جائے۔ کوئی قرضہ رہ گیا ہو، پریشانی رہ گئی ہو، استغفار میں کمی رہ گئی ہو، نماز نہ پڑھ پائی ہو تو وہ پوری کر لی جائے۔ حضرت ابو ذر نے کیا کہا؟ بیٹا یہ بہت اچھا ہوا کہ تیرے ساتھ میرا انتقال نہ ہوا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا تو ہمارے اندر کوئی کمی اگر کوئی رہ گئی تھی تو وہ پوری نہ ہو پاتی۔ بیٹا تیرے انتقال کے بعد میں اپنی کمی کو بھی پورا کرتا رہوں گا، تیرے لیے ہی سال ثواب بھی کرتا رہوں گا۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد۔ بس عزیزان گرامی، مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے، اور یہ یقیناً لمحہ بہت ہی عظمت والا لمحہ ہوتا ہے جس کو ایصال ثواب کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ مومنین یاد رکھیے کہ جوانی پہ بڑا ناز ہے، اسلام کو ناز ہے۔ حضرت ابو طالب کے خاندان میں کوئی بوڑھا نہیں ہے، سب کے سب جوان ہیں، سب کے سب قمر ہیں، سب کے سب جوان ہیں۔ کوئی عباس جوان ہے تو کوئی علی اکبر جوان ہے۔ گھر والوں کو بڑا ناز ہوتا ہے، جوانوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور کسی کو ہو نہ ہو مگر گھر کی بہنوں کو تو اپنے بھائیوں پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ نے بڑھ کے آواز دی کہ جناب صغرا کو علی اکبر کا بڑا ناز تھا، جناب صغرا کو حضرت علی اکبر پر بڑا ناز تھا۔ جب بڑی حویلی سے قافلہ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے چلنے لگا تو جناب صغرا اس وقت بیمار تھی۔ اپنے بھائی علی اکبر سے فرمایا، بھیا آپ کو تو پتہ ہے اپنی حویلی میں کتنی رونق تھی، اور جو رونقیں ہیں وہ بابا ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی حویلی میں کیا تم نے سوچا بھی نہیں تمہاری بہن مر جائے گی؟ کیسے زندہ رہے گی اکیلی؟ بھیا علی اکبر، ٹھیک ہے اگر مشیت کبریا یہی ہے، بابا کی مرضی یہی ہے کہ صغرا اگر نہ جائے۔ صغرا کو کیوں لے نہیں گئے تھے؟ آپ کو سب کچھ پتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صغرا مثال سیدہ ہے، صغرا شبیہ سیدہ۔ مولا حسین اسی لیے اپنی ماں کی شبیہ کو کربلا نہیں لے گئے، کیونکہ حسین جانتے تھے میری مقصود کی جو زمین ہے وہ مقتل ہے، اس کے بعد میری ماں کی تصویر شام و کوفہ میں نہ پھرائی جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ ہاں دادارو، بھیا علی اکبر، بھیا اچھا وعدہ کرو جب جاؤ گے عراق میں، جب ماحول سازگار ہو جائے، بھیا دیکھو بہن کو بھول نہ جانا۔ یہ بہن کی محبت ہوتی ہے، بڑی عجیب محبت، اکلوتی محبت ہوتی ہے۔ ہاں دادارو، روایت بتاتی ہے قافلہ چلا، جناب علی اکبر وعدہ کر کے بہن سے چلے تھے، گھبرانا نہیں بہن، بہن گھبرانا نہیں، حالات سازگار ہوئے، ہم تمہیں لینے ضرور آئیں گے۔ لیکن تاریخوں نے لکھا حالات سازگار ہوئے ہی کہا۔ اللہ، 2 محرم کو قافلہ حسین کا سرزمین کربلا پہ، حالات سازگار ہی نہ ہوئے کہ علی اکبر کیسے مدینے صغرا بہن کو لینے جاتے۔ عاشورے کا دن آیا،
عزادارو روایت بتاتی ہے جب حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی کی، علی ٹوٹی، گھوڑے سے گرے، زمین پہ آئے، حسین قریب آئے، سرانے، بیٹا کوئی تمنا تو نہیں ہے؟ بابا تمنا یہی تو سب سے بڑی ہے، مدینے سے جب چلے تھے بہن سے وعدہ کر کے آئے تھے، بابا جا نہیں پا رہا ہوں، مشیت کبریا یہی آخری لمحے ہیں، کیا ارادہ ہے علی اکبر کا؟ بابا تمنا ہے دل میں کم سے کم آخری مرتبہ اپنی بہن کی زیارت تو کر لوں، پھر محشر میں بہن سے ملاقات ہو۔ مولا حسین علیہ السلام اپنی انگشتائیں امامت کو بلند کیا اور کہا میری انگلیوں کے اشارے درمیان دیکھو۔ حضرت علی اکبر نے دیکھا، کیا نظر آئے بیٹا؟ بابا کربلا کی زمین بلند ہو چکی ہے، تمام زمینیں پست ہو گئی ہیں، سرزمین مدینہ بلند ہو گئی ہے، ماں باپ نانا کا روضہ نظر آیا، ذرا غور سے دیکھو علی اکبر کیا نظر آیا؟ کہا بابا نانا کے روضے کے بعد اپنا بیت الشرف نظر آیا، غور سے دیکھو کیا کچھ اور نظر نہیں آیا؟ ہاں، بیت الشرف کے دروازے پر ایک ضعیفہ نظر آ رہی ہے، ایک ضعیفہ نظر آ رہی ہے کہ جس کے پاس ایک عصا رکھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھو، اب تو غور سے دیکھا کہ ضعیفہ کو غور سے دیکھا، ہاں بابا وہ ایسا لگ رہا ہے وہ ضعیفہ بہت بزرگا ہے، بس رو کے فرمایا علی اکبر دیکھ لے یہی تیری صغرا بہن ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا تب سے صغرا کا مرثیہ یا تو علی اکبر آ جائے یا میرا بابا آ جائے۔ اے علی اکبر، ارے تو نہ جا پایا تو تیرا بابا بھی، ابھی تو نے مقتل کو سرخرو کیا تھوڑی دیر بعد، اے بیٹا یہ 57 برس کا حسین مقتل کی زمین کو سرخرو کرے گا، اے بیٹا صغرا کا مرثیہ فضاؤں میں گونجے گا، اے اللہ میرا بابا نہ آیا، میرا علی اکبر نہ آیا، صغرا مدینے میں تنہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی وارثین ہیں سب کو صبر کی تلقین مرحمت فرما، مرحوم و مغفور کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ اس قیام میں مجلس سے چہلم سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام راضی و خوشنود فرما، مولا واقع علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو وقت ظہور لشکر حضرت میں شامل و شریک ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ آخر میں گزارش 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر، اس کے علاوہ 4 قرآن، 205 آیات کرسی اور 273 سورہ یاسین، 1000 صلوات اور 500 استغفر اللہ، استغفار جی، ان تمام تلاوتوں اور عبادتوں کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اظہر حسین ابن اصغر حسین کی روح پر فتح کو ایصال ثواب فرما۔ اللہم صلی الحمدللہ الرحمن الرحیم۔